آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 170 سے لے کر 171 پڑھتے ہیں اور آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ يا أيها الناس، اے لوگو، قد تحقیق جاءکم تمہارے پاس آیا، الرسول یہ رسول، بالحق حق لے کر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا تو تم ایمان لاؤ، خیرن ہوگا یہ بہتر، لکم تمہارے لیے، وَإِنْ اور اگر تکفروا تم نہ مانو گے، یعنی اللہ کی طرف سے تم پر اتمام حجت ہو چکی ہے اور روز آخرت تمہارے پاس پیش کرنے کو کوئی عذر نہ ہوگا اور سب شاعتیں تمہارے خلاف جائیں گی، لہذا بہتر یہی ہے کہ بروقت سنبھل جاؤ اور رسول پر اور اللہ کی آیات پر ایمان لا کر اخروی زندگی سنوار لو، ورنہ اس روز اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے کبھی نہ بچ سکو گے۔ جو کائنات کی ہر چیز پر مکمل قبضہ اختیار رکھتا ہے، وہ تمہاری سب شرارتوں کو بھی جانتا ہے اور اپنے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں سے نمٹنے کا طریقہ بھی اسے آتا ہے۔ فَإِنَّ تو بے شک، للہ اللہ ہی کا ہے، ما جو کچھ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وکانا اور ہے، اللہ علیماً خوب جاننے والا، حکیماً بڑا حکمت والا۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ یہ رسول تمہارے پاس بہترین تعلیم، زندگی کے شاندار اصول اور آخرت میں عزت و آرام کی بہترین ہمیشہ رہنے والی زندگی کے راستے بتانے کے لیے ہے۔ یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی عنایت اور مہربانی ہے کہ اس نے تمہاری نجات کا بندوبست کر دیا ہے۔ اب اگر تم اس کو نہیں مانتے تو اپنے برے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے انکار سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے علم اور حکمت سے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کائنات کی تمام چیزیں بنائی ہیں، اس کو تمہارے نافرمانی سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا اور نہ ہی وہ تمہارے اعمال و کردار سے بے خبر ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو نہ تم غل زیادتی کرو، فی دینکم اپنے دین میں، غل کا معنی ایسا مبالغہ ہے جو غیر معقول ہو، خواہ یہ مبالغہ افراد کی جانب ہو یا تفرید کی جانب، جیسے عیسیٰ کے متعلق نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے بیٹے تھے، اور اس کے بالکل برعکس یہود کا یہ عقیدہ کہ وہ نبی نہ تھے بلکہ یہود معاذ اللہ انہیں ولد الحرام سمجھتے تھے۔ اسی بنا پر انہوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے میں اپنی کوششیں صرف کر دیں۔ گویا ایک ہی رسول کے بارے میں غلو کی بنا پر اہل کتاب کے دونوں بڑے فرقے گمراہ ہو گئے۔ اسلام معتدل دین ہے جو افراط و تفریط، غل، مبالغہ آرائی سے پاک ہے۔ اعتدال پسندی ہی کی وجہ سے امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔
سوائے علیہ السلام کو دین سے شدید وابستہ رہنے اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے جڑے رہنے کا پابند کیا گیا ہے۔ نیز اہل کتاب کی طرح دین میں غل، مبالغہ آرائی سے منع کیا ہے، کیونکہ دین میں غل شرک کا چور دروازہ ہے جس سے شخصیت پرستی کا آغاز ہوتا ہے اور انبیاء صلحاء کو مقام الوحیت ربوبیت پر فائز کرنے کی احمقانہ جسارت کی جاتی ہے۔ صحیح العقیدہ مسلمان کا حق ہے کہ وہ دین میں غلو کی ہلاکت خیزیوں سے واقف ہو اور تقدس کی آڑ میں دین حنیف سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ امت محمدیہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک معتدل متوسط امت ہے اور اس کا دین وسط ہے اور اس میں افراط تفریط نہیں ہے۔ یہ امت نہ کسی عمل میں حد سے تجاوز کرتی ہے اور نہ ہی اس میں کمی کرتی ہے۔ اس میں نہ تو یہودیت کی طرح تشدد ہے اور نہ ہی نصرانیت کی طرح حد سے تجاوز ہے، بلکہ یہ امت و توسط اور اعتدال کی روش اختیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک معتدل اور بہترین امت بنایا ہے۔ لہذا اس امت کے تمام افراد پر لازم ہے کہ وہ اپنے تمام عقائد و نظریات، عبادات و معاملات، اخلاق و کردار میں اعتدال کی راہ اپنائیں اور افراط تفریط سے اجتناب کریں۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو عَلَى اللَّهِ اللہ کے بارے میں الا سوائے الحق کا حق بات کے، انما بس مسیح عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ ابن مریم تو رسول اللہ اللہ کا رسول و کلمتہ اور اس کا کلمہ ہی ہے، القاہا جو کہ اس نے ڈالا الی مریم کی طرف، وروح اور روح ہے من اس کی طرف سے، فآمنوا چنانچہ تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولا اور نہ تقولوا کہو تم ثلاثتن کہ الا تین ہے، انتہو اس سے باز آ جاؤ، خیرن ہوگا بہتر۔ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ایسا گورکھ دند ہے جس کو وہ خود بھی دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ خدا، عیسیٰ، روح القدس تینوں خدا ہیں اور یہ تینوں خدا مل کر بھی ایک ہی خدا بنتے ہیں۔ یعنی وہ توحید کو تثلیث میں اور تثلیث کو توحید میں یوں گڑ مڑ کرتے ہیں کہ انسان سر پیٹ کے رہ جائے اور پھر بھی اسے کچھ اطمینان حاصل نہ ہو۔ مثلا وہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ ایک پیسہ میں 3 پائیاں ہوتی ہیں اور یہ تینوں مل کر ایک پیسہ بنتی ہیں۔ اس پر یہ اعتراض ہوا کہ جب سیدہ مریم اور عیسیٰ پیدا ہی نہ ہوئے تھے تو کیا خدا نامکمل تھا؟ اور اگر نامکمل تھا تو یہ کائنات وجود میں کیسے آئی؟ اور اس پر فرمان روائی کس کی تھی؟ غرض اس عقیدہ کی اس قدر تعویلیں پیش کی گئیں جن کی بنا پر عیسائی 20 فرقوں میں بٹ گئے، پھر بھی ان کا یہ عقیدہ لا ینخلی رہا اور لا ینخلی رہے گا۔ لکم تمہارے لیے، انما بس اللہ ہی ہے، الہ واحد معبود اکیلا، سبحانہ وہ پاک ہے، ان اس سے کہ یکون ہو لہو اس کی ولدن کوئی اولاد، لہو اسی کا ہے ما جو کچھ ہے فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو کچھ ہے فی الارض زمین میں، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ وکیلا کارساز۔ اس آیت میں اہل کتاب سے مراد عیسائی ہیں۔ عیسائیوں نے اپنے رسول کو اس قدر بلند کر دیا کہ ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، بجائے اس کے وہ ان کو صرف ایک رسول سمجھ کر ان کے پیغام پر عمل کرتے۔ انہوں نے ان کو اللہ کا درجہ دے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام انسان سے مختلف ہوئی تھی، تو اس کے لیے اللہ نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ ہماری مرضی کے مطابق ہوا۔ اب اس کھوج میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ مرضی اللہ کی کیوں تھی اور کیسے تھی؟ بس اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے بھی یہی کہا کہ ہم نے مٹی کا پتلا بنایا اور اس میں روح پھونک دی۔ اسی طرح سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف فرمان بھیجا کہ ایک روح تھی،
اللہ کی طرف سے ہر بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ کے فرمان سے ہی اس کی ابتدا ہوتی ہے اور اللہ کے فرمان سے ہی اس میں زندگی روح پڑتی ہے اور اللہ کے فرمان مرضی اور ارادہ ہی سے بچہ مکمل ہو کر پیدا ہوتا ہے اور پھر اللہ ہی کی مرضی سے عمر پاتا ہے زندگی گزارتا ہے اور اللہ ہی کی مرضی سے مر جاتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ جل شانہ کی خاص مرضی، خاص ارادے، خاص حکمت کا نتیجہ ہے۔ عیسائی تین خداؤں کے چکر میں پڑ گئے، ان میں بھی کئی فرقے بن گئے۔ کوئی تو عیسیٰ اللہ اور روح القدس کو رب ماننے لگے، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور مریم کو ملا کر تین اللہ بنا لیے۔ استغفر اللہ، یہ سب تمام باطل عقائد ہیں، یعنی تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ یا صفات الہی میں فلسفیانہ اور راہبانہ مشکافی کرنے سے باز آ جاؤ، کیونکہ جس نے بھی صفات الہی میں قریش شروع کی ہے وہ گمراہ ہی ہوا ہے۔ واضح رہے کہ صفات الہی سے متعلقہ آیات متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں، جن کے متعلق یہ حکم ہے کہ ان کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے، کیونکہ ان پر نہ وامر نوائی کا دار و مدار ہوتا ہے اور نہ حلت اور مت کا، نہ ہی انسانی ہدایت سے ان سے کچھ تعلق ہوتا ہے، لہذا انہیں جو کا تو ہی تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ نیز ایسی آیات کے پیچھے وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، لہذا اے گروہ نصارہ، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ الہی کو جوں کا توں مان لو اور ان کی مشگافیوں سے باز آ جاؤ، اور وہ الہی میں یہی ہے کہ صرف اللہ ہی اکیلا ہے، الہ ہے، اسے کسی بیٹی بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ ایسی باتوں سے پاک صاف ہے، یعنی اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز اس کی مملوک ہے، اور اولاد مملوک نہیں ہوتی بلکہ ہمسر ہوتی ہے، لہذا ان دونوں باتوں میں سے ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے، اگر وہ مملوک ہے تو بیٹا نہیں، اگر بیٹا ہے تو مملوک نہیں۔ علاوہ ازیں جب عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ کے الہی کائنات کا پورا نظام چلا رہا تھا تو پھر اسے بیٹا بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ لہذا کچھ تو عقل سے کام لو۔ کسی بھی عقیدے، مسئلے اور رویے میں دو انتہائی ہوتی ہیں، ایک کو افراد کہتے ہیں، دوسرے کو تفرید۔ افراد کے معنی حد سے تجاوز کرنا، کسی کے مقام کو بیان کریں مبالغہ آرائی کرنا۔ تفرید کے معنی کمی کرنا، کسی کو اس کے مرتبے سے گرانا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شان میں غلو نہ کرو، جس طرح نصارہ نے اور عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کی شان میں غلو کیا ہے، یعنی انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ہے، پس میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں۔ سو تم یہ کہو اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ غلو کے معنی ہے شان بیان کرنے میں حد سے تجاوز کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ عیسائیوں کی تجاوز کا ذکر ہو گیا، اس کی روشنی میں جب ہم اپنے آپ پر نظر مارتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عالم مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد بھی اسی غلو کا شکار ہو چکی ہے۔ اولیاء اللہ کو نبیوں کے منصب تک پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ انبیاء کو الوہیت کا مرتبہ دینے والا بھی مسلمان ہی ہے۔ قبروں پر بڑے بڑے گنبد بنانا، پھر ان قبروں پر چادریں چڑھانا، اسی غلو کا نتیجہ ہے۔ میلاد کی جھنڈیاں، جلوس، تعزیے، ذوالجناح دین کی حدود سے تجاوز کے نتیجہ ہیں۔ بھائی بزرگان دین کی تعظیم بھی کرنی ہے تو حد سے نہ بڑھو، یعنی غلو فی الدین ہے، یہی چیز ہے جسے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کفر شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بدعت جاری کر دو گے، خود فرقہ بندی دین میں غلو کا نتیجہ ہے۔ نصارہ غلو فی الدین کی وجہ سے گمراہ ہوئے اور یہود اپنی ضد عناد کی وجہ سے راہ راست سے بھٹک کر کفر میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ دین میں غلو کرنے کا انجام بہت برا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صنفان من امتی لن تنالہما شفاعتی، امام ظلوم غشوم وکل غال مارک۔ میری امت کے دو قسم لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، ظالم بادشاہ اور ہر وہ شخص جو غلو کرے اور غلو کے ذریعے دین سے خارج ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر قسم غلو سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن کریم میں سمجھ عطا فرمائے اور قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔